بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زوبیہ خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم صافی آفیشیل یوٹیوب چینل. 16 دسمبر تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں مشرقی پاکستان جیسے واقعہ کے ساتھ اے پی ایس کا واقعہ بھی پیش آیا. آج ہم سلیم صافی صاحب سے جانیں گے اے پی ایس کا واقعہ کیسے پیش آیا, اس کے پیچھے کون تھا, اس کے ذمہ داران کو سزا ملی اور کیا والدین کو انصاف مل پایا. آج ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوبیہ صافی صاحب, جب یہ واقعہ ہوا اے پی ایس کا تب آپ کہاں پہ تھے؟ جو میری زندگی کے بھی ایسے دن ہیں, کچھ دن خوشی کے لحاظ سے یادگار بن جاتے ہیں اور کچھ دکھ کے لحاظ سے. تو جو دکھ, غم اور سانحے کے لحاظ سے جو دن میرے ذہن پہ نقش ہو گئے ہیں تو اس میں سے ایک سانحہ اے پی ایس کا دن تھا. جب پہلی رپورٹ آئی کہ آرمی پبلک اسکول کو کچھ لوگوں نے محاصرے میں لے لیا ہے, کچھ اندر گھس گئے ہیں, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو میں نے اپنے چیف ایگزیکٹو کو فون کیا. اس دن لاہور میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اور ہم اس کو کور کرنے کے لیے لاہور میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ جو ابتدائی خبر آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی واردات ہونے جا رہی ہے, تو ذرا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے جلسے سے توجہ ہٹا کے. اور پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا. یہی موسم تھا, ٹھنڈ رات کو. اور میں جب پشاور پہنچا تو ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا زبانی, ہم کہتے ہیں کہ جی در و دیوار رو رہے تھے. لیکن آپ یقین جانیے زوبیہ کہ اس دن مجھے بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی جو پشاور کے در و دیوار جو تھے نا وہ غمزدہ تھے, وہ رو رہے تھے. اور پھر میرے ساتھ ایک اور ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ اگلے دن جب میں اے پی ایس کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت پہلے احسان اللہ احسان کی کال آئی اس حوالے سے, اور پھر میں اے پی ایس کے اندر تھا اور وہ معصوموں کے خون میں سارا وہ اسکول اور وہ ہال وہ لتلے ہوئے تھے. اور اس دوران مجھے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کی کال آئی ذمہ داری لینے کے لیے. تو بہرحال یعنی ناقابل بیان ہے وہ حالت اور وہ کیفیت جو اس وقت ہم جیسے لوگوں کی تھی. معصوم بچوں کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ زوبیہ بڑا المیہ ہے. اس ریجن پہ جو کچھ گزرا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں, یہ اگر کسی اور دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی تک اس پہ ہزاروں فلمیں بن چکی ہوتی, ہزاروں ناول لکھے جا چکے ہوتے. اور میں ابھی کچھ اس کو کمپائل کر بھی رہا ہوں, جو خصوصاً اس حوالے سے کچھ میرے کالم ہیں, کچھ اس میں اضافہ کر کے کہ پختون سرزمین پہ یا اس ریجن پہ پچھلے سالوں میں کیا گزرا. تو یہ تو ایک واقعہ تھا جو بہت شہرت پا گیا. اسی طرح ہزاروں معصوم اس میں لقمہ اجل بن گئے, ہزاروں عزتیں اجڑ گئی ہیں, یا بعض کو اپنے بچوں کی لاش دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. اور میں اکثر اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ایک ایسی تاریک جنگ تھی جو اس سرزمین پہ غیروں کے اسلحے سے, غیروں کے مقاصد کے لیے, یہاں کے پختونوں کے کاندھوں پہ اور پختونوں کے خون کی قیمت پہ اور پختون سرزمین پہ وہ لڑی گئی. تو آپ دوسری سائیڈ سے بات کرتے تو وہ کہتے کہ جی آپ کی بمباریوں میں ہمارے اتنے معصوم مر گئے ہیں, اور ہم نے وہ دیکھے بھی ہیں. مثلاً جو ڈماڈولا پہ باجوڑ میں جو ڈرون سے جتنے معصوم لوگ مرے ہوئے تھے, افغانستان کے اندر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بارات جا رہی ہے اور امریکیوں نے غلط سمجھ کے اس کو طالبان سمجھ کے ان پہ اوپر سے بمباری کر دی. تو ایک طرف وہ بھی معصوم مر رہے تھے اور دوسری طرف سے بھی معصوم مر رہے تھے. مثلا جو ڈیسیجن میکر تھے
اب ڈیسیجن میکر تو اسامہ بن لادن تھے، ڈیسیجن میکر تو ملا محمد عمر تھے، ڈیسیجن میکر تو جارج بش تھے، ڈیسیجن میکر تو اس وقت جنرل پرویز مشرف تھے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی تھے۔ لیکن جو لوگ لقمہ اجل بنے وہ یہ تو ہر لحاظ سے معصوم تھے نا، کہ بچے تھے، ابھی انہوں نے عملی زندگی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ لیکن اگر کوئی بڑا بھی تھا عمر کے لحاظ سے بھی، تو وہ اپنی جگہ پہ اس جنگ میں سب سے زیادہ وہ مرد تھے، خاتون تھے یا کوئی اور، تو وہ معصوم ہی مارے گئے، وہ معصوم ہی بے گھر ہوئے، وہ معصوم ہی بے در ہوئے، اور انہیں ہی زیادہ سزا ملی۔ صافی صاحب، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ ذمہ دار لوگ؟ دیکھیں اس وقت صورتحال ایک تو یہ تھی کہ بدقسمتی سے سوات میں طالبان کی گرفت ہوئی تھی، سوات میں پھر اس کے جواب میں آپریشن ہوا تھا، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، یہ سب علاقے طالبان کے قبضے میں آ گئے تھے، تو باقی ایجنسیوں میں تو آپریشن ہوئے تھے، باجوڑ میں بھی ہوا تھا اور سوات میں بھی ہوا تھا، اور نارتھ وزیرستان صرف باقی تھا۔ اور نارتھ وزیرستان میں ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے بھی ٹھکانے تھے، اور جن کو ہم گڈ طالبان کہتے تھے ان کے بھی ٹھکانے تھے۔ تو ہماری ریاست شاید ایک تو اس وجہ سے ہیسیٹیٹ کر رہی تھی کہ وہاں پہ گڈ طالبان بھی ہیں، اور ان کی ایک اپنی لاجک ہوتی تھی کہ جی ہم اکٹھے سب کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے نارتھ وزیرستان میں آخر میں ان کو کنفائن کیا اور پھر ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا۔ کیا وہ ہماری غلطی تھی؟ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو یہ کون سے ہماری طالبان کا ایک کردار دو ہے؟ غلطی تو نہیں تھی، مثلا دیکھیں ہماری تو پہلی بڑی غلطی تھی افغانستان میں حد سے زیادہ انوالو ہو جانا۔ پھر ہماری بڑی غلطی تھی کہ جب طالبان کے سپورٹ کی پالیسی جو افغانستان میں ہم کر رہے تھے۔ پھر تیسری ہماری بڑی غلطی یہ تھی کہ 9/11 کے بعد اگر دنیا کے دباؤ پہ ہم نے طالبان کے سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس کے بعد ہمیں یکسوئی کے ساتھ باقی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکہ نے افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ 2 نمبری شروع کر دی، ادھر انڈیا کو جگہ دے دی، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی پھر افغان طالبان سے متعلق اپنی پالیسی بدلنی پڑی۔ حالانکہ ہمارے ساتھ اگر 2 نمبری امریکہ کر رہا تھا تو ہمیں امریکہ کو نہ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اب ایک طرح کے طالب سے متعلق اگر آپ نرمی رکھیں گے یا چشم پوشی والی پالیسی رکھیں گے تو اس سے دوسری طرح کا طالب بھی تو فائدہ اٹھائے گا نا۔ تو اگر نارتھ وزیرستان میں وہ لوگ تھے، اگر ہماری وہ پالیسی نہ ہوتی تو پاکستان میں ٹی ٹی پی اتنی ڈیولپ نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک تو اس وقت یہ تھا کہ جو سوات کے طالبان تھے، پھر فضل اللہ وغیرہ وہ جا کے افغانستان میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ دوسری طرف جو باقی علاقوں میں جدھر جدھر آپریشن ہوا تھا، مثلا محسود علاقوں میں ہوا تھا، ساؤتھ وزیرستان میں، باجوڑ میں، تو یہاں کے بھی جو طالبان کے ریمننٹ تھے وہ افغانستان جا چکے تھے، اور افغان حکومت کہتی تھی کہ ہم سے لڑنے والے طالبان آپ کے فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری حکومت یہ عذر پیش کرتی تھی کہ ہماری اپنی پریارٹی ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے، ہم اس سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ کے دشمن کے پیچھے جائیں گے۔ ادھر سے افغان حکومت سے جب ہماری حکومت کہتی تھی کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے لوگ آپ کے فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو افغان حکومت کہتی کہ ہم اپنے طالبان سے لڑ رہے ہیں، پہلے ہم اپنی ریڈ بحال کر دیں تو پھر آپ کے اس کے پیچھے جائیں گے۔ ان کا الزام یہ تھا، اور اس الزام میں کسی حد تک وزن بھی تھا کہ ہم افغان طالبان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اور ہمارا الزام یہ تھا کہ ٹی ٹی پی سے متعلق افغان حکومت یا سپورٹ کر رہی ہے یا ان کا نرم گوشہ ہے۔ تو یہ دونوں حکومتوں کی غلط پالیسیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے تو نتیجتاً افغان طالبان جو ادھر مزاحمت کر رہے تھے اس میں افغان مر رہے تھے، اور ٹی ٹی پی والے ادھر جو پاکستانی ریاست سے مر رہے تھے، تو اس میں یہ لوگ مر رہے تھے۔ تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ یہ کیا کس نے،
تو اس وقت پھر پاکستانی ملیٹنٹ 2-3 گروپوں میں تقسیم ہوئے تھے. ایک گروپ ان سے الگ ہو گیا تھا کیونکہ پہلے جتنے بھی طالبان کے امیر تھے، بیت اللہ محسود تھے یا حکیم اللہ محسود تھے، تو وہ سارے وزیرستان کے تھے. اب پہلی مرتبہ سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ امیر بن گئے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے اختلافات پیدا ہو گئے. تو کچھ حکیم اللہ محسود کے پیروکار بھی، انہوں نے باقاعدہ تنظیم نہیں بنائی تھی لیکن الگ دڑا بنایا ہوا تھا. اور جو مفتی عبدالولی تھے وہ محمد ایجنسی کے طالبان کے جو امیر تھے، اور احسان اللہ احسان بھی ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے جماعت الاحرار کے نام سے اپنی الگ تنظیم بنائی تھی، اور اس وقت احسان اللہ احسان ان کے ترجمان تھے. تو یہ جو اے پی ایس والا واقعہ تھا، یہ ملا فضل اللہ کی تنظیم سے منسلک ایک بندہ تھا، عمر منصور ان کا نام تھا، درادم خیل کا تھا اور نرے کے نام سے بھی مشہور تھا. تو پہلے وہ درادم خیل طالبان کا امیر تھا، پھر اس وقت وہ افغانستان شفٹ ہو گیا تھا. تو ملا فضل اللہ کا جو گروپ تھا اس میں ان کا کلیدی کردار تھا. تو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہی خلیفہ عمر منصور، جو نرے کے نام سے جانے جاتے تھے، اور انہوں نے یہ منصوبے کی اجازت لی تھی یا ان کو سرپرستی حاصل تھی ملا فضل اللہ کی. البتہ جو احسان اللہ احسان اس وقت ترجمان تھے مفتی عبدالولی کے اور جماعت الاحرار کے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پشاور میں تھا. آج کل بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ احسان اللہ احسان اور احسان اللہ احسان. تو احسان اللہ احسان جب ٹی ٹی پی کے ترجمان تھے تو اس وقت احسان اللہ نے بہت کارروائیوں کی ذمہ داری انہوں نے بھی قبول کی تھی. مثلا جب ملالہ پہ حملہ ہوا تو اس وقت وہ ترجمان تھے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی. ہم جیسے لوگوں کو اگر دھمکیاں بھی دیتے تھے تو وہ دیتے تھے یا میڈیا کو مینیج کرتے تھے. لیکن یہ جب واقعہ ہو رہا تھا تو یہ میرے ساتھ چونکہ ایک تاریخ کا ایک قرض بھی ہے کہ جو ان کی تنظیم تھی، ایک افغان طالبان نے اس کی کنڈمنیشن کی تھی اور اس سے لا تعلقی ظاہر کی تھی، اور دوسرا احسان اللہ احسان نے اے پی ایس کے واقعے سے لا تعلقی بھی ظاہر کی تھی اور اس کی کنڈمنیشن بھی کی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور وہ وقت میں بڑی تلخ میری گفتگو ہوئی. اس وقت میں جرنلسٹ سلیم نہیں رہا کیونکہ میں اے پی ایس کے اندر تھا کہ انہی عمر منصور کا مجھے فون آیا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے کیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ انہوں نے آپ کو کال کی، جو بھی ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ نہیں، تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور یہ آپ کو کوئی ریئیکشن آیا ہوگا اس پہ؟ ظاہر سی بات ہے میرے بندے تھے. تو ایک میں اس وقت بڑا ایموشنل بھی تھا، اور آخر ہم بھی انسان ہیں، کچھ وقت کے بعض اوقات ہم سے وہ جرنلسٹک وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آخر کیوں ہم دونوں پشتوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو تمہاری فوج کی بمباریوں میں جو ہمارے بچے مرتے ہیں اس کا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر وہ کیوں مرتے ہیں؟ اور اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بچوں کی تصویریں بھی بھجوا دی جو کہیں بمباریوں میں شہید ہو گئے تھے. تو وہ اور اس کے بعد مجھے پھر فون کیا کہ کیا ان کا کوئی قصور تھا جو آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ ایک من گڑت دلیل ایک فضول اپنے لیے ڈھونڈی تھی کہ چونکہ اس میں فوجیوں کے بیٹے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہ دکھ پہنچانا چاہ رہے تھے کہ ان کو ہمارے دکھ کا احساس ہو. یہ جس طریقے سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بچوں کی موت کا جو ہے کیا دکھ ہوتا ہے. اور ان کا تو خیر یہ بھی خیال تھا کہ اس میں 100% فوجیوں کے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر فوجی ہیں. اور جو بندے انہوں نے استعمال کیے تھے، مثلا ماسٹر مائنڈ وہ تھا، اس وقت رابطے میں بھی وہ ان کے ساتھ تھا ٹیلی فون پہ، اور مانیٹر بھی وہ کر رہے تھے. لیکن یہ جو بندے انہوں نے بھیجے تھے اور جو سوئسائڈر تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی اور بچوں کا، اس میں 2 افغانی تھے، ایک تھا ابو شامل وہ چچن تھا،
ایک تھا نعمان شاہ ہلمند کا تھا، اور دوسرا وزیر اعظم وہ بھی ہرات کا تھا، اور ایک مصری تھے خطیب الزبیدی ان کا نام تھا، ایک محمد زاہدی تھے جن کا تعلق مراکش سے تھا، اور ایک جبران سعیدی تھے وہ سعودی تھا۔ تو کیونکہ ادھر جا کے تو یہ القاعدہ اور ان کے لوگ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، سوئسائڈ تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی کو کسی مشن کے لیے، کسی کو کسی مشن کے لیے، تو اس مشن کے لیے انہوں نے جو لوگ لیے تھے وہ یہ 6 بندے تھے۔ القاعدہ بھی طالبان میں ہی آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں القاعدہ کو بھی طالبان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ اسی کا ہی حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ہماری ایک جو ریاست کی غلط پالیسی رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی رہا کہ ہم نے ان سب کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا۔ اب ٹھیک ہے، افغان طالبان کا براہ راست ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کی پرائیورٹی اپنی حکومت سے لڑنا ہے، اور وہ افغان سرزمین سے باہر کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کا مرکز پاکستان تھا، وہ سارا پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح القاعدہ ایک انٹرنیشنل تنظیم تھی اور ان کا عالمی ایجنڈا تھا، لیکن اگر آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں تو یہ سب ایک ہیں، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا مرتد کا تصور، ان کا ریاست کا تصور، ان کا کسی مسلمان کو مارنے کے لیے جواز کا تصور، ان کا لٹریچر، یہ سب ایک ہے۔ اور پاکستان کے اندر تو ٹی ٹی پی کو آرگنائز کرنے میں بنیادی کردار ہی القاعدہ کا تھا، تو کہیں القاعدہ کو اپنے مشن کے لیے افرادی قوت ٹی ٹی پی فراہم کرتی تھی، اور کہیں ان کو وہ القاعدہ والے فراہم کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تب جو ہے ایک عام رائے یہ تھی کہ فوج بھی اس میں انوالو ہے اور فوجیوں نے خود کرایا، تو اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں کنسپریسی تھیوریز تو چلتی رہتی ہیں۔ مثلا امریکہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی 9/11 امریکیوں نے خود کرایا ہے۔ پاکستان تو بالکل کنسپریسی تھیوریز کا ایک گھڑ ہے، اور ہر ایشو سے متعلق اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب لوگ ایک یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہ کیسے آ گئے یہاں تک؟ اب اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ GHQ تک کیسے آ گئے؟ یعنی وہ کچھ دنوں میں تو پاکستانی ریاست ان کے سامنے بالکل مفلوج ہو گئی تھی، اور پاکستانی لوگوں نے کبھی بھی القاعدہ کو اور ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے متعلق ہم نے اپنی قوم کو کبھی بھی ایجوکیٹ نہیں کیا تھا۔ یہ میریٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی ایک سوال پر بنتا ہے کہ بارود سے بھرا ہوا ٹرک وہ یہاں تک کیسے پہنچا، وہ پی سی پشاور تک کیسے پہنچا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ GHQ کے اندر لوگ کیسے گھسے، یا پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں نیول بیس کے اندر کیسے گھسے۔ تو وہ وقت تھا کہ جب ایک تو وہ لوگ پوری قوت کے ساتھ تھے، دوسرا پاکستانی ریاست میں ان سے متعلق کنفیوژن تھی۔ اس وقت بھی یہی کنفیوژن ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز نے اور ہماری ریاست نے بنایا ہوا تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ جی یہ تو بلیک واٹر ہے، یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے، وہ فلاں ہیں۔ اسی طرح حکومت بھی اور فوج بھی افغانستان کے کنٹیکسٹ میں اس نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی تو پورے طرح کے حقائق وہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ مثلا ہم لوگوں سے اس وقت کی فوجی قیادت سے پوچھتے تھے کہ آپ نے سوات میں تو آپریشن کر لیا، لیکن آپ ادھر کیوں نہیں کر رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں؟ تو وہ اگر بگر کا اس کے لیے سہارا لیتے تھے۔ تو جب آپ پوری طرح سچ قوم کے سامنے نہیں لاتے تو پھر جھوٹ کو اور کنسپیریسی تھیوریز کو وہ جگہ خود بخود مل جاتی ہے۔ آج بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک پاکستانی ریاست نے APS سانحے سے متعلق تمام حقائق اپنی قوم کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں۔ ہم نے تو آج تک مشرقی پاکستان سے متعلق محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی شیئر نہیں کی ہے۔ ہم نے تو آج تک 2 مئی کا جس میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں نشانہ بنائے گئے تھے،
وہ بھی قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے. تو جب آپ سچ قوم کے سامنے نہیں لاتے تو پھر جھوٹ کو اور کنسپیریسی تھیوریز کے لیے جگہ آپ خود پیدا کرتے ہیں. تو پھر جس کے جو میں آتا ہے، لیکن میں کم از کم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. آپ اس کو ریاست کی یا فوج کی غلط پالیسی کا نتیجہ قرار دے سکتے ہیں. آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہماری سیکیورٹی فورسز کو تو دنیا کا بہترین سیکیورٹی سسٹم کہا جاتا ہے یا نمبر 1 پہ آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ APS تک پہنچ پائے؟ جب آپ کی صرف اچھی فورس نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کی ایسی پالیسی چاہیے ہوتی ہے کہ جس پالیسی میں کنفیوژن اور تضاد نہ ہو. اگر کنفیوژن اور تضاد ہو تو پھر امریکہ کی فوج بھی دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے نا، اور سب سے ویل ایکوپڈ فوج ہے نا، لیکن اس کو افغانستان میں مار پڑی کہ نہیں پڑی؟ ویتنام میں اس کو مار پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پالیسی میں کنفیوژن اور تضاد نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کی پالیسی میں کنفیوژن اور تضاد ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آپ اپنی فوج کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو یہ جو وار آن ٹیرر سے متعلق ہماری جو پالیسی رہی ہے، اس میں کنفیوژن تھا، اس میں تضاد تھا، اس میں منافقت تھی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہم نے اپنی فوج کو بھی آزمائش میں ڈالے رکھا. مثلا آپ ایک فوجی ہے، ایک جگہ پہ کڑا ہے، ایک طرح کا طالب آتا ہے، وہ اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور پھر اوپر سے ان کو فون جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ تو وہ دوسرے طرح کا طالب تھا، آپ نے کیوں ان کے خلاف کارروائی کی؟ اب دوسرے دن اسی طرح پگڑی والا، اسی طرح داڑھی والا طالب آ رہا ہے، وہ بیچارہ حیران ہے کہ میں کارروائی کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی وہ اچھے والا نکلے. اور تو آپ نے اپنی فوج کو بھی کنفیوز رکھا جو گراؤنڈ پہ فوج تھا. تو سب سے بڑی غلطی، ہماری فوج طاقتور تھی لیکن ہماری پالیسی میں منافقت بھی تھی اور تضاد بھی تھا. اور جب یہ تضاد ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر امریکہ جیسی فوج بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات کہ کوئی بھی فوج اس وقت تک کامیابی سے نہیں لڑ سکتی جب تک کہ پوری طرح اس کی قوم اس کی ہم نوا نہ ہو. تو اس جنگ سے متعلق بدقسمتی سے ہم اپنی قوم کو اپنے ساتھ پوری طرح آن بورڈ نہیں لے سکے اور ان کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکے. جب یہ APS کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو انہوں نے اقدامات کیے اس کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافی تھے، یا اس کے بعد جو ہماری پلاننگز رہیں؟ دیکھیے، اس کے بعد بھی ایک امیڈیٹلی یہ احساس ہوا کہ جی ہماری پالیسیوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے، ہماری پالیسیوں میں تضاد ہے. اور میاں نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تمام لوگوں کو، اور اس میں فوجی قیادت کو بھی بٹھایا، عمران خان صاحب کو بھی اس میں بٹھایا. اب اسی میں اگرچہ میں نے اس وقت میرا کالم موجود ہے کہ میں جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو میں ادھورا سمجھ رہا تھا، اور ہم جیسے لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر وہ نیشنل ایکشن پلان 9/11 سے بھی پہلے بننا چاہیے تھا. یہ تو بیکار ریاستوں کی پالیسیاں ریئیکٹیو ہوتی ہیں، حالانکہ ہماری پالیسی تو پرویکٹیو ہونی چاہیے. وہ پہلے چلو ہم جیسے لوگ چیختے رہے، پہلے ہمارے پولیٹیکل لیڈر چیختے رہے کہ بھائی نہ کرو یہ کام، افغانستان میں مداخلت نہ کرو، پاکستان کے اندر ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو نہ بناؤ. ولی خان جیسے لوگ متنبع کرتے رہے، باقی لوگ متنبع کرتے، وہ تو ہم نے نہیں کیا تھا. APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور یہ ساری چیزیں محسوس کی گئی. مثلا یہ محسوس کی گئی جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی کہ ہماری پالیسیوں میں تضاد ہے. دوسرا یہ محسوس کیا گیا کہ ہمارے اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، جس کو اس وقت بھی میں نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ ادھورا ہے. یعنی ہم جیسے لوگ اس پہ مطمئن نہیں تھے، لیکن چلو حکومت نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور پاکستانی ان 20 نکات میں بھی اگر میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بتاؤں تو اس پہ 20% بھی عمل نہیں ہوا. آج APS کے سانحے کو 6 سال ہو گئے. مثلا اس کا پہلا نقطہ تھا امپلیمنٹیشن آف ڈیتھ سینٹینسز ٹو دوز کنوکٹڈ ان کیسز آف ٹیررزم.
اس پہ کسی حد تک عمل ہو گیا. دوسرا نقطہ تھا اسپیشل ٹرائل کورٹس، اس پہ عمل ہوا جو فوجی سے متعلق تھا. ملیٹنٹ آؤٹ فٹس اینڈ آرم گینگز ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو آپریٹ ان دا کنٹری. نہیں ہوا اسپیشل ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. اچھا، یہ کہا گیا تھا نیکٹا دا اینٹی ٹیررزم انسٹیٹیوشن ول بی اسٹرینتھن، اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. وہ برائے نام ادارہ ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام کرنا ہو تو اس سے آپ جھوٹے تھریٹس وہ جاری کر لیتے ہیں. اور آج تک وہ نیکٹا جو اس وقت جتنا مضبوط تھا آج اس سے 1000 گنا زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے. اچھا، آگے کا پوائنٹ تھا اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دا لٹریچر، نیوز پیپرز اینڈ میگزین پروموٹنگ ہیٹرڈ، ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم اینڈ انٹالرنس. اس نقطے پہ رتی برابر عمل نہیں ہوا، وہ لٹریچر اور بھی بڑھ گیا ہے. پھر چاکنگ فائنانسنگ فار ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ بھی اسی طرح کا ہے. اچھا، پھر 7 پوائنٹ ہے انشورنگ اگینسٹ دی ایمرجنس آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، دوسرے نام سے اگلے دن دوبارہ متحرک ہو جاتی ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے اسٹیبلشنگ اینڈ ڈیولپنگ اے ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس. کہاں ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیڈیکیٹڈ فورس؟ اچھا، ٹیکنگ افیکٹو اسٹیپس اگینسٹ ریلیجس پرسیکیوشن. ریلیجس پرسیکیوشن آج کل بڑھ گئی ہے مزید، اس ریاست کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجس سیمینریز، کہاں ہیں وہ؟ پھر بین آن گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھرو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیررسٹ ہے. افغان حکومت پاکستانی اپنے طالبان کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کے دورے پہ ہیں. اچھا، ہو سکتے جو ہم سے لڑنے والے ہیں ان کو وہ ہیرو سمجھتے ہو. پھر اس میں ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارمز ان فاٹا ود امیجیٹ فوکس آن ریپیٹریشن آف IDPs. یہ چلو فاٹا مرجنس کا تو بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہم نے کر دیا. آج تک آپ کے ساؤتھ وزیرستان کے محسود علاقے کے IDPs واپس نہیں گئے. آج تک آپ نے ان کو ان کے گھر دوبارہ بنا کے نہیں دیے. جو فاٹا ریفارمز کے بعد جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 100+ بلین روپے سالانہ دینے ہیں، بدقسمتی سے PTI کی حکومت آ گئی، نہ وہ پچھلے سال 100+ تو کیا ہے کہ 30 بلین بھی نہیں دے سکے، آج بھی نہیں دے سکے، اور نہ پھر وہ جو رہے سہے تھے وہ اس کو وہاں پہ یوٹیلائز کر سکے. تو اسی طرح اگر میں آپ کو اس کی ایک ایک پوائنٹ کا وہ بتا دوں تو ابھی تک اس چیز پہ بس وہ واقعہ ہو گیا، ہم نے اس کو پھر ایک دن کے لیے یہ ہو گیا. آپ نے اس ملک میں کتنی مرتبہ نیشنل ایکشن پلان کا نام سنا ہے؟ اس وقت اس ملک کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بھی نہیں ہے. آپ نے وزیر داخلہ پہلے ایک کو بنایا، وہ شہریار آفریدی کو، پھر دوسرے کو بنایا، ابھی تیسرے کو بنا دیا. وہ سارے دن پالیٹکس میں لگے رہتے ہیں. وہ کیا آپ کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں گے؟ آپ نے وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے، وہ سارا دن سیاست میں لگا رہتا ہے. بالکل. صافی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو کلاس نمبر 2 آپ نے بتایا اس کے اکارڈنگلی تو APS کے جو بھی کردار تھے یا ذمہ داران تھے ان کو سزا مل جانی چاہیے تھی، تو کیا ان کو سزا ملی ہے؟ اب دیکھیں، جو خود اس کے ماسٹر مائنڈ تھے عمر منصور، وہ کچھ دنوں کے بعد امریکہ کے ڈرون میں مارے گئے افغانستان کے اندر. افغان حکومت نے اس وقت اس کا اپنا کریڈٹ لیا کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے مروا دیا ان کو. اچھا، ان کے پھر کچھ اور ساتھی تھے جو کولیبریٹرز تھے، وہ پکڑ کے افغان حکومت نے پاکستان کے حوالے بھی کر دیے. اچھا، تیسرا جو ایک مثلا ماسٹر مائنڈ تو یہ تھے، لیکن ادھر ان لوگوں کو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا گراؤنڈ پہ صدام جان ایک بندہ تھا. وہ پاکستانی فورسز کی کارروائی میں پھر خیبر ایجنسی میں مارے گئے. لیکن یہ ساری تفصیلات جو تھی یہ ورثاء کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کیے گئے؟ اس کے لیے کوئی پراپر فورم بنا کے یا شروع دن سے اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی ان کے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر لیے جاتے
کہ بھئی یہ حقیقت ہے، یہاں پہ غفلت ہوئی ہے، یہاں پہ یہ ہوا ہے، تو آج شاید ان کے زخم کچھ مندمل ہوتے. یہ تو ہم اپنے سورسز سے ادھر ادھر سے کہیں انفارمیشن وہ کر لیتے ہیں. اب ان کی نظروں میں تو آج تک یہ تو میرے انفارمیشن ہے نا، اور میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن ان پیرنٹس کے سامنے تو اسٹیٹ کی سطح پہ نہ اس طرح کی انفارمیشن رکھی گئی ہے، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اس لیے آج تک وہ احتجاج کر رہے ہیں. بالکل. والدین آج بھی جو ہے انصاف کے منتظر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے یا حقیقت ان کے سامنے رکھی جائے. ہاں تو وہی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ حقائق کو چھپاتے ہیں، ورنہ تو اس میں پھر ان کے پاس اگر اس وقت کچھ افسران کی غلطی تھی تو ریاست ان کو بتا سکتی تھی کہ ان لوگوں سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے. اس طرح کئی واقعات ہوئی ہیں جس میں ہمارے بڑے بڑے قداور شخصیات جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہمارے پولیس کے کتنے بڑے بڑے افسران، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی پولیس نے تو جو تاریخ رقم کی، تو وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو تو شہید نہیں کروانا چاہ رہے تھے. تو یہ میرے خیال میں ان لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا تھا. لیکن جب آپ کی ریاست کی پالیسیوں میں تضاد ہو اور اس تضاد کو وہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اور دوسرا آپ اپنے عوام سے چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، تو پھر افواہوں کو اور سازشی نظریات کو وہ موقع ملتا ہے. اس لیے میں آج بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نہ تو وہ بچے واپس آ سکتے ہیں، نہ تو ان کے زخم منتقل ہو سکتے ان کے پیرنٹس کو، لیکن ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا کے، اور جو ابھی تک اس معاملے میں تحقیقات ہوئی ہیں وہ سب کے سب ان کے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اگر کسی کی غفلت ہے، کسی کی کوتاہی ہے، وہ ان لوگوں کو سزا دی جائے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ریاست کی پالیسیوں سے اس تضاد کو نکالا جائے. جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ افغانستان کے لیے بھی پسند کریں، وہ کسی اور کے لیے بھی پسند کریں، اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی صورت میں انٹرنل سیکیورٹی کے لیے یا خارجہ پالیسی کے لیے ملیٹنسی کو یا پھر مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے ہمیں بیست قوم اور بیست ریاست توبہ کرنا چاہیے. اس نیشنل ایکشن پلان پہ اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور جو سب سے زیادہ ہے کہ اس آپریشن کے جو متاثرین ہیں وہ آئی ڈی پیز کی شکل میں ہیں، وہ کسی اور کی شکل میں ہیں، تو ان کے نقصانات اور ان کے دکھوں کی ازالے کو یہ ریاست اپنی پہلی ترجیح بنا دے، تو تب ہم مستقبل میں اس طرح کے مزید سانحات سے بچ سکتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور کمپیریزن کر لیتے ہیں. 1971 میں شیخ مجیب الرحمان صاحب نے سویلین بالادستی کے لیے آواز اٹھائی، اور آج بھی وہی آوازیں اٹھتی دکھ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم نے ماضی سے کچھ سبق سیکھا؟ انفارچونیٹلی نہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ دیکھیں مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہو گیا. حالانکہ پاکستان بنانے میں مشرقی پاکستان والوں کا حصہ ہم سے زیادہ تھا، اور خود شیخ مجیب کا بھی حصہ تھا، لیکن ہم نے ان کے کلچر کو، ان کی زبان کو اور ان کے پولیٹیکل رائٹس کو اسلام کی آڑ لے کے، نیشنل سیکیورٹی کی آڑ لے کے وہ ان کو نہیں دیے، جس کی وجہ سے وہ اس ریاست سے بددل ہوتے گئے. بدقسمتی سے آج بھی ان چیزوں کے آڑ لے کے ہم اپنے لوگوں کو اس ریاست سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، آپ ان کو ان کے پولیٹیکل رائٹس نہیں دے رہے تھے. اب الیکشن وہ جیت گیا تو ان کا حق تھا کہ آپ ان کو پرائم منسٹر بنا دیتے. ابھی بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہیں. قوم ایک کو چاہے گی، آپ دوسرے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی اگر سبق ہم نے اس سے لیا ہوتا تو اس کے بعد پاکستان کی یہ جو بچی ریاست ہے
نمبر 1 یہ کسی چھوٹی قومیت کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرتی، یہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ یا پھر اسلام کے نام پہ کسی کی زبابندی کی کوشش نہ کرتی، اور پھر سب سے بڑی کہ اگر ہم نے اس سے سبق لیا ہوتا تو یہ لوگ کسی بھی شکل میں ہماری ریاست، یہاں کی سیاست کو اور میڈیا کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کرتی، کیونکہ آج والے دن بھی 16 دسمبر کو ہمارے جنگ اخبار کی بھی جو سرخیاں تھی وہ یہ تھی کہ جی پاکستانی فوج کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو مینیپولیٹ کر کے آپ جعلی سرخیاں لگوانے اور جعلی خبریں دلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدل سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو زمینی حقائق کو بدلنا ہوگا۔ تو صافی صاحب اگر دیکھا جائے تو ماضی کی جو صورتحال تھی اور اب سیاسی جو صورتحال ہے، تب سکوت ڈھاکہ ہوا، تو اب کیا کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ پہلے کی طرح پھر ہو جائے؟ نہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں مزید اس طرح کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دوران ہم جتنے ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اس وقت بنگالی قوم کا پاکستانی مغربی پاکستان والوں کے ساتھ اتنا معاشی، سیاسی اور معاشرتی اختلاط نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہم سے بہت دور تھے، فاصلے پہ تھے، زبان کا بھی مسئلہ تھا۔ آج آپ دیکھیں پختونوں کا بڑا شہر وہ کراچی ہے، ٹھیک، اسی طرح آپ دیکھیں تو بلوچ آپ کو بہت سارے وہ پنجاب میں ملیں گے، اسی طرح آپ کشمیری ہیں لیکن بیٹی یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، ٹھیک، پھر رشتہ داریاں ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ معاشرتی اختلاط ہمارا بہت بڑھ گیا ہے، اکنامک ڈیپینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر یہ کہ دیکھیں کہ شیخ مجیب کو پاکستان کے اندر ایک سیٹ بھی نہیں ملی تھی۔ آج عمران خان سے ہمارا اختلاف ہوگا، لیکن عمران خان کے فالوور آپ کو چترال میں بھی ملیں گے، کراچی میں بھی ملیں گے، آپ کو بلاول بھٹو کے فالوور گلگت بلتستان میں بھی ملیں گے اور چترال میں بھی ملیں گے اور لاہور میں بھی ملیں گے اور کراچی میں بھی ملیں گے۔ آپ کو میاں نواز شریف کے فالوور وہ بھی ہر جگہ پہ ملیں گے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں، دوسرا یہ کہ پاکستان جو باقی ماندہ ہے اس کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی اس کے بارڈر پہ انڈیا تو ہے لیکن پاکستان سے وہ دور ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ پاکستان میں وہ تاریخ کبھی دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہماری ریاست نے اپنی پالیسیاں نہ بدلی اور ہم نے انصاف پہ مبنی نظام استوار نہ کیا تو پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، بدامنی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ویسے تو افغانستان بھی نہیں ٹوٹا نا، بالکل، لیکن افغانستان میں کتنے سالوں سے جنگ ہے، عراق بھی نہیں ٹوٹا۔ تو ٹوٹنے ووٹنے کے یا نئے ملک بننے کے وقت گزر گئے ہیں، لیکن انتشار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے تائب ہو جائیں جو ہم نے مشرقی پاکستان میں کی تھی۔ ناظرین، آج ہم نے 16 دسمبر کے حوالے سے اہم معلومات آپ تک پہنچائیں۔ آپ مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔